بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، فولڈڈ پیج کی طرف سے پہلی ایپیسوڈ میں حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور مناقب پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کا نام نامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب اور کرامتوں کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے یا بیان کیا جائے بہت کم ہے۔ آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہیں، بلکہ بہت سی روایات بھی مروی ہیں۔ آپ کی ولایت کی عظمت بے انتہا بلند اور آپ کا دربار اقدس مرکز تجلیات ہے۔ نفاق سے نفرت کے متعلق جب آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کی تو حضرت ابو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تارک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوض عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ تو آپ نے ان کے جواب میں 2 اشعار پڑھے جن کا ترجمہ یہ ہے: کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور ہم لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت اور وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری اور باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تکبر نہیں کرتا، البتہ جب میں نے تکبر کو چھوڑ دیا تو میرے رب کی کبریائی نے مجھے گھیر لیا، اس لیے میں اپنے کبر پر نازاں نہیں ہوں، بلکہ میں تو رب کی کبریائی پر نازاں ہوں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ امت محمدی ہے جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھے نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس کے پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ اس کے پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دیے گئے، اور آپ کے حکم سے پانی نے اس کو بہت سے غوطے دیے، اور وہ جب بھی پانی کے اچھال سے اوپر آتا تو آپ سے کہتا کہ مجھے بچا لو۔ پھر جب وہ مرنے کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے رب سے یعنی اللہ سے کہا کہ مجھے بچا لو، اللہ نے اسے بچا لیا۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ کیا تو نے اپنے رب کو دیکھ لیا؟ تو اس نے کہا کہ میں جب تک رب کے بندے کو پکار رہا تھا تو میرے دل میں بے قراری تھی، اور جب میں نے رب کو پکارا تو میرے دل میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور بے قراری ختم ہو گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص مقام پر قائم ہے، جو ایسا کہے وہ کافر۔ آپ نے فرمایا کہ جس گناہ سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے،
اور جس عبادت کی ابتدا میں معمون رہتا ہے وہ آخر میں خود بینی پیدا ہونا شروع کر دے تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ اور جو شخص عبادت پر فخر کرتا ہے وہ گناہ گار ہے، اور جو گناہ پر ندامت کا اظہار کرتا ہے وہ فرما بردار ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغول ہونے کے بعد دنیا کی ہر شے بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے رب کی اطاعت میں ہمہ مشغول رہے، اور فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کو سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالی تک رسائی کا سبب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا، اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے، دوم بے وقوف سے کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منفعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچے گا، سوم کنجوس سے کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائے گاں ہو جاتا ہے، چہارم بزدل سے کیونکہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پنجم فاسق سے کیونکہ ایک نوالے کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اگرچہ آپ کے فضائل اور ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کے پیش نظر اختیار کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اور اہل اللہ کے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ السلام علیکم۔